بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ٹی وی میں خوش آمدید۔ میرا نام عروج ہے۔ ویسے تو میرا تعلق ایک اچھے گھرانے سے ہے، لیکن میرے ابو کے انتقال کے بعد ہمارے گھر کے حالات بہت خراب ہو گئے تھے۔ میرا بھائی محلے کے بدماش لڑکوں کے ساتھ رہنے لگا تھا، جس کی وجہ سے میرے بھائی کی عادتیں بھی خراب ہو گئیں۔ میرا بھائی میری امی کی یا میری کبھی بھی بات کو نہ مانتا، بلکہ اپنا حکم منوایا کرتا تھا۔ میرے ابو کا ایک چھوٹا سا کاروبار تھا جو میرے بھائی نے سنبھال لیا تھا، اس لیے میں اور میری امی میری بھائی کی محتاج ہو گئی تھیں۔ اگر میری امی یا میں بھائی کو کوئی بھی بات کہتی، وہ لڑائی شروع کر دیتا۔ تنگ آ کر امی جان نے رشتہ کروانے والی ماسی کو کہا کہ میرے بیٹے کے لیے ایک اچھا سا رشتہ ڈھونڈو، شادی ہو جائے گی اور جب سر پر ذمہ داریاں آئیں گی تو خود بخود سمجھدار ہو جائے گا۔ اور ویسے بھی جب مرد کی زندگی میں ایک عورت آ جائے تو مرد سمجھدار ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ رشتہ کروانے والی ماسی نے میرے بھائی کے لیے ایک اچھا سا رشتہ بتایا۔ ہم ان کے گھر رشتہ لینے گئے تو وہ فوراً مان گئے۔ تقریباً 3-4 ماہ بعد ہم نے بھائی کی شادی کر دی۔ ایک ہفتے تک تو بھابھی ہمارے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتی رہیں، ہمارے ساتھ بہت پیار سے رہیں، لیکن اچانک ان کو پتہ نہیں کیا ہوا، میری امی سے کہنے لگی، میرا ایک چھوٹا بھائی ہے، اس کی شادی عروج سے کر دیتے ہیں۔ ہم نے بھی بھائی کی شادی کرنی ہے، ہمیں کسی اچھے رشتے کی ضرورت ہے، اور عروج سے بڑھ کر کوئی اچھی لڑکی ہو ہی نہیں سکتی، اور آپ کے سر سے بھی ذمہ داری ختم ہو جائے گی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ میرا بھائی بہت شریف لڑکا ہے۔ میری امی نے کہا کہ میں آپ کو بتاؤں گی، پہلے عروج سے مشورہ کرتی ہوں۔ میری امی نے مجھے کہا تو میں نے امی کو بتایا کہ بھابھی کا بھائی تو ایک نشئی آدمی ہے، اور وہ لوگوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتا ہے اور نشہ کرتا ہے اور ان پڑھ ہے۔ میں ایک تعلیم یافتہ لڑکی ہوں۔ امی جان نے بھابھی کو رشتے سے انکار کر دیا۔ جیسے ہی امی جان نے بھابھی کو رشتے سے انکار کیا تو ایک دم بھابھی ہماری دشمن ہو گئی۔ بھابھی نے ہمارے بھائی کو ہمارے خلاف کرنے کی بہت کوشش کی۔ اچانک میری امی جان سخت بیمار ہو گئیں۔ میں نے بھائی کو کہا کہ اماں جان کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ اور امی جان کا علاج کرواؤ، لیکن بھائی نے کہا کہ ابھی میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں امی جان کا علاج کروا سکوں، ابھی میں نے نیا کاروبار شروع کیا ہے۔ جب امی جان کی بیماری زیادہ ہونے لگی تو میں بہت پریشان ہو گئی۔ میں اپنے بھائی کو کہہ کر تھک چکی تھی کہ امی جان کا علاج کرواؤ، لیکن بھائی نے توجہ نہ دی۔ آخر تنگ آ کر میں نے خود ہی نوکری تلاش کرنا شروع کر دی۔ میرے ایک دوست نے مجھے ایک کمپنی کا نام بتایا، وہاں جا کر تم اپلائی کرو، شاید تمہیں اچھی نوکری مل جائے اور تم اپنی ماں کا علاج کروا سکو۔ چنانچہ میں نے اگلے دن ہی اماں جان سے اجازت لی اور کمپنی کے آفس میں چلی گئی۔ نوکری پتہ نہیں ملنی تھی یا نہیں، لیکن میں ایک بار قسمت آزمانا چاہتی تھی۔ آفس کا ماحول خاصا ماڈرن تھا۔ میں نے اپنے انٹرویو کا پوچھا تو مجھے انٹرویو پاس کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا۔ اس نے جواب دیا کہ لڑکی شکل سے خوبصورت اور پڑھی لکھی بھی ہو، اگر ڈریسنگ ماڈرن کر کے آئی ہو تو تمہارا چانس پکا تھا۔ وہ تو پہلے ہی اپنی ماں سے سنتی آئی تھی کہ آج کل کا ماحول خراب ہے۔ آدھے گھنٹے بعد اسے آفس میں بلایا گیا۔ کمرے کے چاروں طرف پردے گرے ہوئے تھے۔
सामने बैठा शख्स उससे 2-4 साल बड़ा हो ही होगा। अरूज ने दुआओं का विर्द जारी रखा। बैठ जाएं। उसकी कांपती टांगों को देखकर मैनेजर ने कहा, आपका कोई तजर्बा है, हम कैसे आपको नौकरी दे सकते हैं। अरूज की आंखों में आंसू भरने लगे। मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। आप पानी पिएंगी? मैनेजर उसे रोता देखकर पानी का पूछा, लेकिन बगैर कुछ बोले नफसी में सर हिलाते हुए वो अपनी फाइल टेबल से उठाती वापस मुड़ने लगी। रुकिए, आपका तो इंटरव्यू अभी बाकी है, लेकिन मुझे पता है कि मुझे नौकरी नहीं मिलेगी। वह मासूमियत से बोली, आपको क्या मालूम, सब सवालों के जवाब ठीक दे दें। कंपनी का बॉस आज गैर हाजिर था, इस वास्ते वो इंटरव्यू लेने के लिए बैठा था। वो जानता था कि बॉस को सेक्रेटरी के रूप में किस किस्म की लड़की चाहिए। पहली बार वो इस मासूम लड़की की खातिर अपने बॉस के हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रहा था। अरूज डरते डरते अपनी तरफ से सब सवालों के जवाब दुरुस्त देने की कोशिश में थी। किसी भी तरह उसको नौकरी हासिल करनी थी। अपनी माँ का इलाज करवाना था। कंपनी के मैनेजर ने अरूज से कुछ सवालात किए और अरूज को कहा कि मैं आपको बॉस का सेक्रेटरी मुंतखब करता हूँ। इसकी नौकरी पक्की हो चुकी थी, इसलिए अरूज बहुत खुश थी। कंपनी की तरफ से उसे कुछ पैसे भी दिए गए थे। अरूज फौरन इस लड़की के पास गई जिसने उसको कहा था कि तुम मॉडर्न नहीं हो और तुम्हारा लिबास अच्छा नहीं है। अरूज इस लड़की को बता देना चाहती थी कि वो अपने लिबास की वजह से पीछे नहीं रही। काबिलियत लिबास से ज़्यादा अहमियत रखती है। अगर आज उसके अब्बा ज़िंदा होते तो वो इस हाल में ना होती। खुशी से झूमते हुए जैसे ही घर की दहलीज में दाखिल हुई, उसकी माँ सर झुकाए उसके भाई की झंझार सुनने में मसरूफ़ थी, जो उन्हें एक गैर जिम्मेदार माँ कह रहा था। तुम हमें बताए बगैर घर से बाहर क्यों गई थी? उसके भाई ने बड़े सख्त लहजे में उससे सवाल किया। भाई, मैं इंटरव्यू देने मामा की इजाज़त से गई थी और मुझे लगता है मेरे बाप के बाद मेरी अम्मा ही घर में सबसे बड़ी है। यह कहकर अरूज अपने माँ के घर में दवाइयों का शॉपर रखने चली गई। जब वो वापस आई तो उसकी भाभी ने कहा कि ऐसी भी कौन सी नौकरी थी जो तुमको पहले ही दिन मिल गई और तुमने अपने भाई को बताना भी मुनासिब ना समझा। अरोज को गुस्सा आ गया। उसने अपनी भाभी को कहा कि मैं अपनी माँ और भाई के अलावा किसी को भी जवाब देने की पाबंद नहीं हूँ और तुम तो मुझसे बात भी ना करो। उसकी ये बात सुनकर उसके भाई को गुस्सा आ गया और कहा कि मुझे बताओ, तुम्हें नौकरी कहाँ से मिली है और कैसे मिली है। अरूज ने अपने भाई को कहा कि भाईजान, आपको पता है मैं कितनी टैलेंटेड हूँ और मैं कितनी ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ और मैं आज इंटरव्यू देने गई थी और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पास हो गई। और वैसे भी आपके पास इतने पैसे तो नहीं हैं कि अम्मा जान का इलाज करवा सकूं। इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद ही नौकरी करूं और अम्मी जान का इलाज करवा सकूं और घर का खर्चा बर्दाश्त करूं। और वैसे भी कल मेरी शादी हो जानी है तो मैं जहेज़ भी अपना खुद ही बना सकूं। उसकी ये बात सुनकर उसकी भाभी को लालच आ गया। रोज की भाभी ने सोचा कि अगर इसकी शादी हुई तो जहेज तो मेरे शौहर को ही बनाना पड़ेगा और इस तरह ये खुद घर बना लेगी और घर का खर्चा भी बर्दाश्त कर लेगी। और वैसे भी मुझे उसकी नौकरी से क्या लेना देना, चलो घर में 4 पैसे ही आ जाएंगे। अरोज की ये बात सुनते ही उसकी भाभी कहने लगी कि अगर वो नौकरी करना चाहती है तो हमें उससे क्या मतलब। तो सिर्फ ये कहती थी
کہ گھر میں کسی کو بتا کر جائے تاکہ ہم پریشان نہ ہوں۔ اور عروج کے بھائی کو کہنے لگی کہ اگر وہ نوکری کرنا چاہتی ہے تو اسے مت روکو، اپنا شوق پورا کر لے۔ بھائی بھی خاموش ہو کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ایک دن صبح بھائی اپنے کمرے سے نکلا اور امی جان کو کہا کہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ عروج کی شادی میں اپنے سالے سے کرنا چاہتا ہوں، اور یہ فیصلہ میں نے بڑے سوچ سمجھ کر کیا ہے، اور میں نے ان کو زبان دی ہے کل وہ منگنی کرنے کے لیے آئیں گے۔ میری امی نے جب بھائی کو کہا کہ وہ اچھا لڑکا نہیں ہے تو بھائی میری امی سے لڑنے لگا اور کہا کہ مجھے ہر حال میں کل منگنی کرنی ہے، اگر آپ لوگوں نے منگنی نہ کی تو میں تم کو گھر سے نکال دوں گا۔ میری امی ڈر گئی اور انہوں نے حامی بھر دی۔ جب مجھے اس بات کا پتہ چلا تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ ڈر کی وجہ سے میں بھی خاموش ہو گئی، چنانچہ میری منگنی کر دی گئی۔ بھابھی اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اب میری بھابھی کا بھی لہجہ میرے ساتھ کچھ اچھا ہو گیا تھا، لیکن امی کے ساتھ وہ ہمیشہ لڑائی جھگڑا کرتی رہتی تھیں۔ مجھے اب نوکری کرتے تقریباً 1 ماہ ہو گیا تھا۔ کمپنی میں میری بہت سی لڑکیاں دوست بن گئی تھیں۔ ہماری کمپنی کا مینیجر بہت اچھا لڑکا تھا، سب کے ساتھ عزت سے پیش آتا اور ہر کام میں ہماری بہت مدد کرتا تھا، اور ہماری کمپنی کے تمام ممبرز ہمارے مینیجر کو تعریف کرتے تھے۔ ہماری کمپنی کے مینیجر کا نام اسد تھا اور میں نے تو اسے سر اسد ہی بولتی تھی۔ ایک دن اچانک میری اماں جان کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ میں اسے ہسپتال میں لے کر گئی اور میں نے بھائی کو پیسوں کا کہا تو بھائی نے کہا کہ تم اپنی کمپنی سے ایڈوانس لے لو۔ میں نے مینیجر کا فون کیا اور اسے کہا کہ مجھے پیسے ایڈوانس چاہیے، تو مینیجر نے کہا کہ آپ نے ابھی ابھی میری کمپنی کو جوائن کیا ہے، اس لیے ہم آپ کو ایڈوانس پیسے نہیں دے سکتے، اور ویسے بھی کمپنی کا رول ہے کسی بھی نئے ممبرز کو 3 مہینوں تک ایڈوانس پیسے نہیں دیتے۔ عروج نے اسے بتایا کہ مجھے سخت ضرورت ہے، میری امی جان ہسپتال میں ہے۔ اس کی یہ بات سن کر اسد نے کہا کہ مجھے کل تنخواہ ملی تھی، میرے پاس پیسے ہیں، میں آپ کو دے دیتا ہوں، جب آپ کی تنخواہ آ جائے گی تو مجھے دے دینا۔ عروج کسی کا احسان تو نہیں لینا چاہتی تھی، لیکن مجبوری تھی۔ اس کے بھائی نے جو پیسے دینے سے انکار کر دیا تھا۔ عروج نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کو واپس کر دوں گی۔ اسد جسے کہا آپ مجھے ہسپتال کا پتہ بتا دیں، میں چھٹی کے وقت آ کر پیسے دے جاؤں گا۔ عروج نے ایسا ہی کیا۔ اسد نے چھٹی کے بعد ہسپتال چلا گیا۔ ہسپتال میں اسد نے ان کو کسی بھی چیز کی کمی نہ ہونے دی۔ عروج کی ماں کچھ دنوں بعد ہسپتال سے گھر واپس آ گئی، کیونکہ اس کی طبیعت ٹھیک ہو چکی تھی۔ اب عروج اسد کی احسان مند تھی، کیونکہ مشکل وقت میں اسد نے ان پر مہربانی کی تھی۔ اب عروج اور اسد کی دوستی ہو چکی تھی، دونوں ایک دوسرے سے ہر بات شیئر کرتے۔ عروج کی ماں بھی اسد کی بہت تعریفیں کرتی تھی اور کہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ اسد جیسا بیٹا ہر ماں کو دے۔ اس وجہ سے عروج بھی اسد کو پسند کرنے لگی۔ اسد ایک محنتی لڑکا تھا، جس کی وجہ سے باس نے اسد کو ترقی دی اور اسے کمپنی مینیجر سے باس بنا دیا۔ اس خوشی میں اسد نے ایک چھوٹی سی پارٹی کی اور اس میں عروج کو بھی انوائٹ کیا۔ اگلے دن جب عروج اپنے آفس گئی تو اسد نے عروج کو پرپوز کر دیا۔ عروج نے اس وقت اسد کو کوئی جواب نہ دیا اور گھر آ کر اپنی امی کو بتایا۔ اس کی امی نے کہا کہ بیٹا اس سے کہو
کہ وہ اپنے والدین ہمارے گھر بھیجے۔ شادی کے وقت شام کے وقت عروج کا بھائی گھر آیا تو اس کی ماں نے اسے سارا واقعہ سنایا اور بتایا کہ دونوں ایک دوسرے کو بھی پسند کرتے ہیں اور وہ لڑکا کافی امیر بھی ہے اور بڑے اچھے گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، اور اس لالچ میں تھی کہ ہو سکتا ہے کہ کل کو وہ تمہیں بھی اپنی کمپنی میں کوئی اچھی جاب دے دے یا پھر تمہارے کاروبار کو سہارا دے دے۔ عروج کا بھائی بھی لالچ میں آ گیا۔ عروج نے اسد کو کہا کہ وہ اپنے پیرنٹس بھیج دے۔ اسد اس کی بات سن کر بہت خوش ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد اسد نے عروج کے گھر اپنے پیرنٹس بھیج دیے۔ عروج کی بھابھی نے شور تو بہت مچایا، لیکن اس بار عروج کا بھائی عروج کے ساتھ تھا، اس لیے اس کی بھابھی کا کچھ نہ بن سکا۔ کچھ عرصہ بعد عروج کی شادی ہو گئی۔ عروج نے اور اسد نے سوچا کہ ہمیں ہنی مون پر جانے کے بجائے عمرہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ دونوں نے فیصلہ کر لیا اور شادی کے تقریباً 2 ہفتے بعد ہی دونوں عمرہ کرنے چلے گئے۔ واپس آ کر عروج نے اپنے شوہر اسد سے کہا کہ مجھے اجازت دیں، میں اپنی امی کو اپنے ساتھ ہمارے گھر میں رکھنا چاہتا ہوں۔ اسد نے خوشی خوشی اجازت دے دی۔ اب عروج اپنی ماں کو اپنے گھر میں لے آئی۔ عروج کی بھابھی نے دیکھا کہ عروج اتنی امیر ہو گئی ہے اور عمرہ بھی کر آئی ہے۔ اس کی ساس سے بھی جان چھوٹ گئی تو اس نے اپنے تعلقات عروج سے بہتر کر لیے، اور ویسے بھی اسد نے عروج کے بھائی کو بزنس کرنے کے لیے پیسے دیے تھے۔ عروج اب اپنی زندگی میں بہت خوش ہے۔ عروج نے اتنے تنگ حالات میں بھی ہمت اور بہادری سے حالات کا مقابلہ کیا، سخت محنت کی اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور آج عروج کے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا سب کچھ ہے اور وہ اپنی زندگی میں خوش ہے۔ ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، گھنٹی کے نشان پر کلک کرنا مت بھولیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کے پاس بآسانی پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ شکریہ۔